मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक बात का आपको अपने ऊपर लाजिम कर लो, देखो ये बातें दुनिया में समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अल्लाह की नज़र में इन बातों की बहुत वैल्यू है। अल्लाह बस ये देखते हैं कि ये मुझे कितना मानता है। अल्लाह को मानने की अलामत ये है कि आपके आपस के इख्तिलाफात में आप शरीयत और इस्लाम जो अल्लाह का दीन है उससे फैसला करवाते हो या नहीं करवाते। इसके अलावा अल्लाह कुछ भी नहीं देखता, क्योंकि अल्लाह की नजर में कुरान में दो जगह अल्लाह ने फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह की नजर में सिर्फ क्या है? इस्लाम है। उसके मुकाबले में कोई कानून, कोई लॉ अल्लाह कहते हैं वो उसके बाद है। सबसे सुपीरियर क्या है? मुसलमान की नजर में क्या है सबसे सुपीरियर? इस्लाम। बस इस्लाम जिस चीज को सही कहेगा वो सही, जिसको गलत कह दिया वो गलत। टोकन स्टेट एजेंट हड़प कर देता है। टोकन ले लेते हैं ना पहले कि भाई आप हमसे प्लॉट खरीदेंगे या हमने आपको प्लॉट बेच दिया, टोकन ले लेते हैं ना पहले 5-6 हज़ार 10-20 हज़ार उस मद में ले लेते हैं। उसके बाद स्टेट एजेंट की नीयत होती है ख़राब कि यार फला आदमी इसके ज़्यादा पैसे दे रहा है। बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जिसने आपसे प्लॉट ख़रीदा उसकी नीयत ख़राब हो गई, तो किसी भी मुफ्ती से पूछेंगे वो कहेगा स्टेट एजेंट के लिए वो टोकन के पैसे हड़प करना जायज़? बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं है। उसको एग्रीमेंट पूरा करने पर मजबूर तो किया जा सकता है, एग्रीमेंट तोड़ने पर किसी के पैसे आपके लिए हलाल नहीं होते। पैसे हलाल नहीं होंगे। हम ये कहते हैं रख लो कुछ दिन, तरसाओ इसको, ताकि जो एग्रीमेंट उसने किया है ना आपके कस्टमर ने आपके साथ, उसको वो मजबूर होकर पूरा करे। मजबूर करवा सकते हो उसको, पैसे आपके लिए हलाल नहीं है, बिल आखिर देने पड़ेंगे। पैसा किसी का किसी बेस पे हलाल होता है और वो है तिजारत, या कोई आपको हदिया दे दे। इसके अलावा इस्लाम में पैसा किसी और तरह से, या मुलाजमत हो, सैलरी मिल रही है आपको जिसको उजरत कहा जाता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। गोरों ने दर्जनों तरीके निकाले हुए पैसे कमाने के, इस्लाम में नहीं है ऐसा। कुछ मखसूस तरीके हैं, उनके हद तक आपको बाउंड होना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी पैसा आप कमाओगे इलीगल होगा, हालांकि गवर्नमेंट की नज़र में वो लीगल होता है। गवर्नमेंट की नज़र में ब्लैक मनी और वाइट मनी की डेफिनेशन अलग है, अल्लाह की नज़र में अलग है। गवर्नमेंट कहती है जिस पैसे पे आप टैक्स नहीं दे रहे, वो बचा रहे हैं, वो ब्लैक मनी है, समझ रहे हैं ना, और टैक्स दे दिया तो वाइट मनी है। इस्लाम कहते हैं नहीं, टैक्स देना तो एक अलग चीज है। इस्लाम कहते हैं ब्लैक मनी वो है जो आपने नाजायज कमाया, सैनमा घर खोला हुआ है आपने, उसकी अर्निंग आ रही है, टैक्स आप देते हैं, गवर्नमेंट इसको क्या कहती है? वाइट मनी। इस्लाम कहता है टोटली क्या है? ब्लैक है। सारा ही उठा के टैक्स में भी दे दोगे ना फिर भी हराम है, ठीक है ना। तो आज एक बड़ा मसला ये है कि हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं अपने आप को उसका शहरी तो कहते हैं, और कहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसमें नहीं कि भाई ये पहले हुकूमत किसकी है? इस जमीन पर अल्लाह की हुकूमत है। ये मुल्क तो लकीरें तो बाद में खींची हैं, ये तो इंसानों की बनाई हुई लकीरें हैं। सबसे पहले जो रिश्ता है वो खालिक और मखलूक का रिश्ता है, बाकी तमाम रिश्ते उसके बाद हैं। तो आप यूरोप में हो, आप अमेरिका में हो, आप कहीं भी हो, कोई भी फैसला आपके खिलाफ होता है या आपके हक में होता है, आपने सबसे पहले उसी कंट्री में किसी माहिर मुस्तनद मुफ्ती से, वहां राब्ता ना हो तो किसी ऐसी जगह जहां राब्ता हो, आपने उनसे फतवा लेना है, मसला पूछना है कि शरीयत में ये मेरे लिए हलाल है या बोलो भाई नहीं है। एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ यूरोप और अमेरिका में ये आ रही है कि लोग वसीयत किए बगैर दुनिया से चले जाते हैं। गवर्नमेंट उनका माल उठा के अपने कानून के लिहाज से डिवाइड कर देती है, इसका गुनाह मरने वाले को होगा। समझ में आ रही बात? लिहाजा जो इन कंट्रीज में जो लोग रहते हैं उन पर वाजिब है कि वो वसीयत करें, पहले से लिख दें
کیونکہ لکھیں گے پھر گورنمنٹ اس کو فالو کرتی ہے, یہ اچھی بات ہے. لکھ دیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اس میں سے اتنے, جو شریعت کے مطابق حصہ ہے, میری بیٹی کو اتنا, میری بیوہ کو اتنا. اگرچہ اس بیوہ کی وجہ سے میں دنیا سے جا رہا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے اس کا حق ساقط نہیں ہوتا. سب نہیں ایسے ہوتا, جو بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں. اس کا حق پورا پورا, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, ملے گا اس کو. ایک مسئلہ میں بار بار بیان کرتا ہوں, جو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں, کیونکہ مارکیٹ میں جو چیز بہت زیادہ ہو رہی ہو تو پھر اس پہ بہت زیادہ دفعہ بولنا پڑتا ہے. آج کل مارکیٹ میں دو کام بہت خاندانی ہو رہے ہیں. ابا کے بزنس کو بچے بڑھاتے ہیں. بیٹا, خاص طور پہ جو بڑا بیٹا ہے, منجلا کسی کام کا کہیں بھی نہیں ہوتا, یاد رکھو. منجلے کا کام ہوتا ہے پیڑے کھانا بیٹھ کے, ذمہ داری اکثر بڑا بھائی اٹھا رہا ہوتا ہے. تو جو سب سے بڑا بھائی ہوتا ہے نا, وہ اکثر ابا کے ساتھ ابا کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے, بزنس کو ترقی دے دے کے کہاں تک. ابا نے ایک سموسے کی چھوٹی سی دکان کھولی تھی, گولے گنڈے کی ریڑھی تھی, آج گولے گنڈے چائنا کو کھلا رہے ہیں. ایک ہو سکتا ہے پاکستانی کچھ بھی کر سکتا ہے, تو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں کنڈے. مثال دے رہا ہوں, مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. نسوار ایکسپورٹ ہو رہی ہے, پان ایکسپورٹ ہو رہا ہے, گٹکا ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ہم لوگ یہی چیزیں ایکسپورٹ بولو بھائی کر سکتے ہیں, کیونکہ جیسے گٹکے ہمارے ہاں بنتے ہیں, امریکہ جاپانی سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے بڑی ترقی کی ہے, لیکن گٹکے کی فیلڈ میں وہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے. ہمارا گٹکا, ہمارا پان, ہماری نسوار. بہت اللہ کا شکر ہے, بہت اللہ نے ہم لوگوں کو نام دیا ہے. یہ جو ڈرگس لیتے ہیں نا یہ لوگ امریکی, اور چھٹے لگا رہے ہیں بیٹھ کے, اور ان سے ایک گٹکا کھلا کے دیکھو ان کو, یہ سب ڈرگ ورگ پھینک دیں گے. کہیں گے یار جو مزہ گٹکے میں ہے کسی چیز میں نہیں. خیر, بیٹے نے ابا کے بزنس کو, ابا کی چھوٹا سا کھوکا تھا, گولے گنڈے کا ایک ریڑھی تھی, حلیم کی دیگ تھی. حلیم پہ آ جاتے ہیں, گٹکے کا کیا. حلیم کی دیگ تھی, چھوٹے سا ریڑھی تھی. بیٹا جاتا صبح شام ابو کے دیگ میں چمچہ بھی گھماتا, اور پھر اس میں بہت ہوتے ہوتے بالآخر آج اس کے بہت بڑا حلیم کا ہوٹل ہے, اور ابا کا ہو گیا انا للہ. سب نے جانا ہے. اب بیٹا کہتا ہے یہ سارا کاروبار کس کا ہے, میرا. ابا کی تو ایک دیگ تھی خالی, ابا کی کیا تھی, ایک دیگ تھی. اب تو یہ جو ہوٹل اور یہ سب کچھ, یہ تو اسی کاروبار سے ارننگ ہوئی ہے اور اسی پہ میں لگاتا رہا. محنت تو ساری میری. ابا تو گھر میں رہتے تھے, وہ تو سہ روزہ چلہ 4 مہینے کی جماعتوں میں نکلتے تھے, ان کو تو میں نے فارغ کیا ہوا تھا. مفتی سے فیصلہ کروائیں گے, وہ کہے گا بھائی چونکہ بزنس ابا کا تھا, آپ کو اس وہ پوچھتا ہے مجھے کیا ملے گا, ہم کہتے ہیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ اصل جو انویسٹمنٹ تھی وہ کس کی تھی, ابا کی تھی. اسی سے کما کما کے لگاتے رہے آپ, اور اپنا بھی اگر لگایا تو کوئی ایگریمنٹ تو نہیں کیا تھا نا, وہ تعاون تھا ابا کے ساتھ. اپنے پیسے الگ سے لگاتے, ابا کو گواہ بناتے کہ ابا آپ کے اتنی میری, تو اب میں اس میں کیا ہو گیا ہوں آپ کے ساتھ شریک. جب تک کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے تو آپ کو صرف ثواب ہی ملے گا, کیونکہ بزنس ایگریمنٹ کے بغیر بولو بھائی نہیں ہوتا. میں آپ کو 100 روپے لا کے پکڑا دوں اور آپ نے اس سے بزنس کرنا شروع کیا, کروڑ پتی ہو گئے, تو مجھے کچھ نہیں ملے گا اس میں سے. میں کہوں میرے 100 روپے سے آپ نے اتنا کمایا, تو آپ کہو گے کیا تم نے کہا تھا کہ یہ 100 روپے سے جو ارننگ ہو مجھے دینا. ہم تو سمجھے ویسی میری پینٹ میں آپ نے 100 روپے لا کے فی سبیل اللہ رکھ دیے. تو کوئی بھی کسی کو پیسے پکڑا دے اور ریزن بیان نہ کرے تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں, گفٹ کہتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. دیکھو میں نے آپ کو ایک خوشبو دے دی, آپ نے کہا بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کی خوشبو ہے یہ, انہوں نے مجھے گفٹ دیا. کوئی میرا عقیدت مند آیا, اس نے وہ خوشبو فار ایگزامپل 1000 میں خرید لی آپ سے, حالانکہ وہ 50 روپے کی تھی, تبھی تو میں نے دی تھی آپ کو. ایک مثال دے رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو 50 روپے کی خوشبو دیتا ہوں, ایسا نہیں, مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. آپ نے کیا کیا, 1000 روپے, آپ کو یار یہ تو بڑا پروفٹ ہو گیا. آپ نے اس 1000 سے خوشبو خرید کے آگے 2000 میں کسی کو پہنا دی. پھر 2000 روپے آئے, اس میں سے 1000 رکھے, پھر 1000 کی پہناتے پہناتے 10 سال میں آپ کا پرفیوم کا پورا کیا ہو گیا, ایک بڑا بزنس. بھائی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو. میں گیا, میں کہہ رہا ہوں یہ سارا میرے پیسے سے تم نے, میں نے تمہیں خوشبو دی تھی 50 روپے والی جو تم نے 1000 میں بیچی ہے. اب آپ کہو گے بھائی تو آپ کے پیسوں سے ہے, لیکن یہ تو گفٹ تھا نا. میں نے کہا تھا یہ گفٹ ہے,
میں نے بولا تھا یہ گفٹ ہے, میں نے تو ویسے ہی دے دی تھی آپ کو. تو میری نیت یہ تھی کہ آپ اس سے جتنا پروفٹ کمائیں گے وہ کس کا ہوگا, آدھا میرا ہوگا. تو بتاؤ یہ میرا دعویٰ درست ہوگا؟ بھائی اگر پروفٹ کا کوئی بزنس تھا تو کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے تھا کہ میں اس نیت سے دے رہا ہوں, اور پھر وہ خوشبو سے نہیں ہوتا, وہ پیسوں سے ہوتا ہے. تو بالکل یاد رکھو, ابا کے ساتھ جتنی مدد کر رہے ہو نا, کوئی الگ سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا, تو اس پہ آپ کو صرف ثواب ملے گا, اس کے علاوہ ککھ بھی نہیں ملے گا. پھر رویا نہیں کرو یہ مفتی ہمارے خلاف فیصلہ کیوں کر رہا ہے, کیونکہ مفتیوں کے پاس لوگ آتے ہیں, مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی بس جتنا پھر لوگ کہتے ہیں یار اس کمبخت وہ تو سارا دن, دوسرا بھائی میرا منجلا بھائی گٹکے کھاتا تھا, اس کو تو ابا بلاتے تھے حلیم کی دیگ میں چمچہ گھما, کبھی اس نے ایک چمچ نہیں گھمایا, اور اب کروڑوں روپے کا میں اس کو مالک بنا دوں. تو بنانا پڑے گا اس کو, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ کوئی ایگریمنٹ آپ کا نہیں تھا, سب ابا کا ہے. تو ابا کے سارے بچے ہیں, جو گٹکا کھانے والا بھی ابا کا اتنا ہی بچہ ہے جتنا زمزم پینے والا تھا. اس میں شریعت نے کوئی فرق نہیں رکھ. گٹکے کی سزا قیامت میں اس کو الگ سے مل جائے گی, آپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.